अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल 5 पारे मुकम्मल कर लिए थे। आज पारा 6 शुरू हो गया है। पारा 5 से याद रखने वाली बातें ये हैं: दूसरों की नेमतें देखकर गमज़दा ना हो बल्कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगे। जानो माल से अल्लाह के रास्ते में खूब मेहनत करने वाले बैठे रहने वालों से बेहतर हैं। नमाज में सुस्ती मुनाफिकत की अलामत है। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो घर रोशन नज़र आते हैं। वो घर आसमान वालों को ऐसे नज़र आते हैं जैसे ज़मीन वालों को सितारे। ये हदीस का मफ़हूम है। पारा 6। इस पारा की आगाज़ इस बात से होता है कि मज़लूम के अलावा बुरी बात खुले आम कहना अल्लाह पसंद नहीं करता। आयत 148, ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मा ज़ुलम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ये बात पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुताल्लिक एलानिया बुरी बात करे और ये कि इस पर जुल्म हुआ, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला है। इंसान की इज़्ज़त व असमत की हिफाजत हम पर लाजिम है, ख़ुसूसन मोमिन की इज़्ज़त। इसलिए इसे बदनाम करना, इसकी ग़ीबत, चुगली, इसके ख़िलाफ़ बुरी बातें मशहूर करना नापसंदीदा है। हर इंसान में कोई ना कोई ख़ामी, कमी, कोताही पाई जाती है। अगर किसी शख्स में कोई ख़ामी, गलती नज़र आए तो इसको सरेआम ज़लील नहीं करना, ये जायज़ नहीं है। इस तरह का दीनी या दुनियावी ऐब खुलेआम बताना दुरुस्त नहीं, जैसे ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता वग़ैरह। और ना ही हर इस शख्स को सुनना जायज़ है, यानी ये नहीं करें कि हर मजलिस में इसकी बुराइयों पर तबसरे करें, क्योंकि ये ग़ीबत है और ग़ीबत हराम है। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि कोई आदमी बुरी बात ज़बान से निकाले और ये कि किसी पर जुल्म हो। जब हमें किसी में कोई ख़ामी नज़र आए तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम इसे नसीहत करें। नसीहत के 2 तरीके हैं, एक सबके सामने और एक तन्हाई में। अगर सबके सामने नसीहत करनी है तो नाम लिए बगैर अमूमी अंदाज में करनी होगी, और अगर इसी तरह दूसरे शख्स की बदनामी का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में इंसान को तन्हाई में अलग बिठाकर खैरखाही के साथ नसीहत करनी चाहिए, ताकि दूसरे की इज़्ज़त पामाल ना हो। जो चीज़ अल्लाह को पसंद ना हो तो हमें इससे बचना चाहिए। दूसरों को रुसवा करने की मुमानियत है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है और ना ही इसे रुसवा करता है और ना ही इसे हक़ीर समझता है। जिस पर जुल्म हो वो अपने ऊपर होने वाला जुल्म बता सकता है कि इसके साथ क्या ज़्यादती हुई है। यानी अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करे तो मज़लूम इस जालिम की बुराई या इसका ऐब वहाँ बयान कर सकता है जहाँ आवाज़ बुलंद करने से इस पर जुल्म रुक सकता हो। लोगों को जालिम के जुल्म से बचाने के लिए इसका ऐब बयान करना भी जायज़ है। याद रखें, किसी पर जुल्म नहीं ढाना चाहिए, क्योंकि मज़लूम के मुँह से निकली हुई जो होती है दुआ तकलीफ़ के वक्त, वो उसके असरात अच्छे नहीं होते। हदीस में है, मज़लूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि वो बादलों पर उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, अगरचे थोड़ी देर बाद ही करूँ। आगे आयत 155 और 156 में यहूद के वो जराइम बयान किए गए हैं जिनकी वजह से इन पर लानत की गई। उन्होंने अल्लाह के रसूलों पर भेजे मुतालिबात किए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान से किताब नाजिल कर कर दिखाएं। और इससे पहले उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो अल्लाह को इस तरह दिखाएं कि वो बिल्कुल हमारे सामने हो। बछड़े को माबूद बनाकर उसकी पूजा करना। अल्लाह ताला ने इनसे अहद किया कि किसी भी शहर में फ़तह के बाद अकड़ते हुए नहीं, बल्कि आजिज़ी से दाखिल होना है और हफ्ते के दिन को अल्लाह के लिए इबादत के लिए खालिस कर लें। उन्होंने अल्लाह से अहद किए और फिर उनको तोड़ दिया। अल्लाह की आयत का इनकार करना, अंबिया कराम को नाहक शहीद करना, इस्लाह के लिए वाज़ो नसीहत करने वालों को जवाब देना कि हमारे दिल बंद हैं और तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बदकारी का बहतान लगाना, इन जराइम की वजह से इन पर लानत की गई। याद रखें, ईमान लाने और नेक काम करने की तौफीक इनसे छीन ली जाती है जो अल्लाह का अहद तोड़े, कोई बात सुनने को तैयार ना हो, अंबिया के साथ ज़्यादती करें। मोमिन गलती करके इसरार नहीं बल्कि फ़ौरन पलटता है, इसलिए गुनाह से फ़ौरन निकलने की फ़िक्र करनी चाहिए। आगे आयत 157 में बनी इसराइल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का दावा और इनका आपस में इख्तलाफ बताया गया है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया था। आयत
158 में है, बर रफ़अल्लाहु इलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया था और अल्लाह बहुत ज़ोर आवर और हिकमत वाला है। हज़रत मूसा का दोबारा दुनिया में आना, वो आएंगे, वो तबई मौत मरेंगे, फिर क़ियामत के दिन दोबारा उठा लिए जाएंगे। तमाम अहले किताब इन पर ईमान ले आएंगे। वो नए नबी की शक्ल में नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आएंगे। इनके बाद इस्लाम के सिवा बाकी अदियान भी ख़त्म हो जाएंगे। वो दज्जाल को हलाक करेंगे। आगे आयत में अम्बिया का ज़िक्र आया है। अम्बिया और रसूल की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 163 में 13 अम्बिया का ज़िक्र आया है जिनकी तरफ वही भेजी गई। जिन अम्बिया के हालात से लोगों को समझाना मकसूद था, इनका ज़िक्र कर दिया गया। जिन अम्बिया का ज़िक्र नहीं किया गया, इनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ होंगी और इनकी भी इबादत रियाज़तें होंगी, लेकिन हमें इनके मालूम नहीं है नाम, हम इनको नहीं जानते। इस तरह अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बड़े नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, सदका खैरात करने वाले होते हैं, दिन रात अल्लाह को याद करने वाले होते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। वो देखने में बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब होते हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका नाम कितना रोशन हुआ। असल बात यह है कि अल्लाह की निगाह में क्या मकाम हासिल हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपकी नेकी का किसी को पता नहीं लगा, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप रियाकारी से बच गए और आप कि नेकी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस हो गई। आगे आयत 170 में तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई है। तर्जुमा, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रसूल दीन हक लेकर आ चुका है, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ईमान ले आओ, और कुफ्र करोगे तो याद रखो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हक़ कुरान और हदीस की शक्ल में नाजिल हुआ, उसको मानने ही में खैर बरकत और भलाई है। आयत 171 में ईसाइयों को एतदाल में रहने की दावत दी गई है। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन में गुलू ना करो। गुलू का मतलब है किसी भी मामले में हद से बढ़ जाना। ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुलू किया, वो उनकी मोहब्बत में हद से बढ़ गए और उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे दिया। फिर अल्लाह के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा को भी माबूद करार दे दिया गया। तीन खुदा का अकीदा गढ़ लिया। तो इस आयत में है कि हद से ना बढ़ो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और इसका कलमा कुन का ज़हूर हैं जो अल्लाह ने हज़रत मरियम की तरफ भेजा। अल्लाह माबूद वाहिद है, इसकी कोई औलाद नहीं। आगे आयत 176 आ रही है। विरासत के इल्म को सूरह निसा की इन 3 आयत में समेट दिया गया। सूरह निसा की आयत 11, 12 और आयत 176 में, यहाँ 176 में कलाला की विरासत के बारे में बताया गया है। कलाला ऐसे मर्द या औरत को कहते हैं जिसके ना वालिदैन हो ना कोई औलाद, यानी ऐसी मैयत मर्द या औरत की जिसके बाद दुनिया में ना वालिदैन हो ना औलाद, लेकिन उसने माल छोड़ा हो। अब इसका वारिस कौन होगा, इस आयत में बताया गया है। कलाला की विरासत इसके बहन भाइयों में मुंतकिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह निसा मुकम्मल हुई। आप सूरह माइदा शुरू करेंगे। सूरह माइदा इसमें शरीयत के अहकाम व मसाइल को बताया गया है। आयत 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने मुआहिदात को पूरा करो। यहाँ ईमान वालों को वादों को यहाँ पूरा करने का हुक्म दिया जा रहा है। इसमें वो तमाम वादे शामिल हैं जो अल्लाह ने हम पर फ़राइज़ व वाजिबात की सूरत में लाजिम किए हैं, और वो वादे भी हैं जो हम दूसरे से करते हैं। हमारे यहाँ दीनदारी, नमाज, रोज़ा, हज, पर्दा वगैरह को समझा जाता है। मामलात और वादे की पाबंदी भी दीनदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अहद शिकनी करती है इसमें कत्ल व गारत फैल जाती है। एक और रिवायत में है, जो कौम अहद शिकनी करती है इस पर इसके दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाता है। मुआहिदा 2 अफराद के दरमियान हो या 2 कौमों के दरमियान या मुसलमानों के दरमियान हो या गैर मुस्लिम के दरमियान हो, इसे पूरा करना लाजिम है। आगे इसी आयत में बताया गया, अल्लाह ने चौपाहों में से मवेशी हलाल की हैं, अलबत्ता हालत एहराम में इनका शिकार करना मना है। अल्लाह ताला ने बाज़ इबादात के मौका पर हम पर कुछ हुर्मतें कायम की हैं जिनकी पाबंदी करना ज़रूरी है, जैसे हमें नमाज के वक्त बातचीत करना, खाना पीना, इधर उधर देखना, चलना फिरना, ये हराम है, ये नहीं करना। हमें पाबंदी हम पर
یہ پابندی نماز کی حالت میں لگائی گئی ہے، جبکہ یہ کام ہم عام زندگی میں آسانی سے کرتے ہیں، جبکہ یہ حلال ہیں لیکن نماز کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حج کے موقع پر کچھ کام ہیں جو عام دنوں سے حلال ہوتے ہیں، وہاں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں، جیسے حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا۔ ہمیں ان حرمتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھیں۔ آیت 2 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہیں کرو۔ شعائر اسے کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، جیسے اذان، مساجد، قربانی کے جانور وغیرہ۔ ہمارا دین ادب و احترام کا دین ہے۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی توہین کرنے سے روکا گیا ہے، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں پھر اسی آیت میں بتایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ یہ عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہے۔ نیکی کے کام میں مدد کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے کیے جا سکتے ہیں، جیسے کسی غریب بچے کی فیس دینا، کسی کے گھر کا کرایہ دینا، لیکن بعض کام ایسے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے، جیسے کوئی میز اٹھا رہا ہو، اس کی آگے بڑھ کر مدد کی جائے تو آسان ہو جائے گا اس کا کام۔ اسی طرح بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کیے بغیر نہیں کیے جا سکتے، اس میں ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے دوسروں کو شریک کرنا ہوتا ہے۔ جو کام مل کر کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بے شمار مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی لیے اس آیت میں مل کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص، خواہ ہمارا دوست ہو، ہماری پسند کا یا ناپسند کا ہو، وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو، انسانیت پھیلا رہا ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہو تو اس کا ضرور ساتھ دیں، لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کی مدد نہیں کرنی، جیسے کوئی چوری کر رہا ہو اور وہ بولے کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، پھر تم باہر دیکھو کوئی آ نہ جائے، میں چوری کر لوں گا وغیرہ وغیرہ، اور یہ اس وقت حرام ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو۔ اسی طرح کوئی لڑکی دوست کا فون لے کر کسی لڑکے کو چھپ کر فون کرتی ہے تو دوست کو ایسے میں اپنا فون نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دوستی ختم کرنے کی دھمکی دے دے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف انسان کی، تو آپ خود کریں گے کہ آپ کو دوستی کس سے کرنی ہے۔ اسی طرح کوئی مشین غلط کام میں، حرام کام میں استعمال ہو رہی ہے، اس کے ذریعے کوئی برائی پھیل رہی ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو آپ اس کا حصہ دار نہیں بنیں گے۔ اسی طرح کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس نے آپ کو مددگار بنایا ہو تو آپ کو غلط کار لوگوں کی مددگار نہیں بننا۔ آیت 3 میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، مردہ جانور، خون اور خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے سوا کسی کے نام پر نظر کیا گیا کھانا حرام ہے۔ نیز اگر کوئی مویشی کسی بھی وجہ سے ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ حرام ہے، گلا گھٹ کر مرے، چوٹ کھا کر مرے، بلندی سے مرے، ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پکڑ کر ذبح کیا۔ کسی مزار آستانے پر ذبح کیا جانے والا بھی جانور حرام ہے۔ جان چلی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بقدر ضرورت حرام سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی لاٹری، ہاتھ دکھانا وغیرہ۔ آیت 3 وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز وہ چیزیں بھی حرام ہیں جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت آزماؤ۔ اللہ نے ہمیں بہترین نعمت دین اسلام سے نوازا ہے۔ اسی طرح آیت 3 میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت میں اللہ نے خوشخبری دے دی کہ مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا ہے اور اسے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے اور اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے میدان میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ کام کے بارے میں بتایا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ کوئی نئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت و گمراہی ہے۔ آگے آیت میں حلال چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اگر سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا گیا ہو تو اس کا مارا ہوا ایسا شکار جس میں وہ خود نہ کھائے حلال ہے۔
اہل کتاب کے حلال کردہ کھانے مسلمان کے لیے بھی حلال ہیں۔ مسلمانوں کے حلال کردہ کھانے اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیح حلال ہے، شرط یہ کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو۔ اگر صحیح ذبح کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ مسلمان مرد نیک سیرت مسلمان خواتین اور نیک سیرت اہل کتاب خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ گھر بسانا ہو، نہ کہ خفیہ آشنائی۔ منکوحہ کو مہر دینا لازمی ہے۔ شرکیہ عقائد نہیں رکھتے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہوگی، وہ آخرت کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ اہل کتاب کی خاتون سے نکاح جائز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں انسان اسلام سے دور ہو کر کفر کا رویہ اختیار کر لے۔ جائز شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ آگے آیت 6 ہے، یہ آیت وضو کہلاتی ہے۔ آیت 6 میں وضو، غسل کے احکام، طہارت، تیمم کا بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ آگے اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مکمل غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے۔ حالت جنابت میں مکمل غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ اگر غسل یا وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آیت 13-14 میں عہد کی پابندی کی بات کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل یعنی یہود پر عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے لعنت کی اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی۔ جب کوئی بات نہیں مانتا پھر گناہ دلوں کی بیماری اور سختی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں یعنی نصارہ کو اللہ نے ان کی بد عہدی کی یہ سزا دی کہ قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور آپس میں بغض پیدا کر دیا۔ آپس کے اختلافات اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آگے آیت 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے قابیل کو ایک کوے کے ذریعے سکھایا کہ کیسے زمین کھود کر مرحوم بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ قتل کرنا حرام ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اس کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ جو غلط کام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ ان سب کا گناہ پہلے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ آیت 32 میں انسانی جان کی حرمت و قیمت کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد کے سزا کے بغیر ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا۔ آیت 33 میں دہشت گردی کی سزا بتائی گئی ہے۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو ان کی یہی سزا ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے، آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آیت 35 میں وسیلہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے حضور بازیابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعے تلاش کرو۔ وسیلہ کی 2 جائز صورتیں ہیں: اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، کسی زندہ شخص کی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا۔ آگے 38 سے 40 میں چوری کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں، جیسے مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور جو چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔
اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ چور کی چوری جب عدالت سے ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عدالت سے قبل اگر مالک معاف کر دے تو درست ہوگا۔ آگے آیت میں جو شخص جرم کے بعد اپنے کیے گئے جرم پر نادم ہو وہ دنیا میں تو سزا پائے گا، لیکن آخرت میں اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ جب تک زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چھوٹی سی چیز کسی بھی کی چرائی ہو تو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ جس چیز کی چوری کی ہو وہ شخص مر چکا ہے تو وہ چیز اس کے وارثوں کو دینی چاہیے۔ اگر وارثوں کا نہیں پتہ تو مال کو صدقہ کر دیں، اپنے پاس مال میں شامل نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ آگے آیت میں اللہ کی کتاب کے متعلق فیصلہ نہ کرنا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فکر و فاقہ پھیل جاتا ہے۔ جس قوم میں امام کتاب اللہ کے فیصلے کے مطابق نہ کرے تو وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ آگے آیات بتائی گئی ہیں کہ دوستی کن لوگوں سے رکھنی چاہیے اور کن لوگوں سے نہیں۔ آیت 51 ترجمہ: اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی ان میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے آیت 56 میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ آیت 56 میں ہے، توکلوا اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ ھم الغالبون۔ اور جو شخص اللہ کو، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر آئے گی۔ آیت 57 میں ایک بار پھر منع کیا گیا ہے کہ ایسے کافروں سے دوستیاں مت کرو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ دین کے شعائر کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کو جو مؤذن کہتا ہے، پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اذان کے بعد درود پڑھ کر دعائیں جو مانگیں اسی وقت کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آیت 63 میں علماء کی ربانی کی ایک اور صفت اور ذمہ داری بتائی گئی ہے، وہ لوگوں کا حرام کاریوں اور حرام کھانے سے منع کریں گے۔ اپنی زندگی میں اطاعت کرنے کے ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا ضروری ہے۔ برائی سے منع نہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے برائی کرنے والا ہے، جو برائی سے نہیں روکتا وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس پارے کی آخری آیت 83 میں نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں پیش یہودی اور مشرکین ہیں، اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے محبت کے جذبات رکھنے میں آگے عیسائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایسے خدا پرست راہب موجود ہیں جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں اور اپنی انا کو قربان کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیوں کے ایک وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے جاری آنسو ہونے لگے اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس کلام پر ایمان لائیں۔ پارہ 7 کے آغاز میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں تکبر سے بچائے اور حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے، ہمیں غیبت، بدگمانی، بدکلامی، بد اخلاقی، حسد، بغض، بخل اور دوسروں کی جان و مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔